کو پڑھنے کے 3 قاعدے ہیں یہاں لکھے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے اور پڑھیے. ایک ہی بار اس کو پڑھیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا. تختی نمبر 22 میم ساکن یہ قاعدے. نمبر 1 ادغام شفوی. ادغام شفوی یہ نام ہے. نمبر 1 کا نام ہے ادغام شفوی. نمبر 2 اخفاء شفوی. اور نمبر 3 اظہار شفوی. اخفاء اور اظہار آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ دونوں تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اخفاء شفوی کا مطلب کیا ہوا اور اظہار شفوی کا مطلب کیا ہوا. باقی ابھی آگے لکھا ہے ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. اور یہ ادغام یہ بھی اگلا سبق آ رہا ہے، یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے پہلے. ادغام شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد، یعنی وہ میم جس پر جزم ہو اس کے بعد، اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو، بہت غور سے سمجھیے، میم ساکن کے بعد اگر پھر میم ہی آ جائے، میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہ ابھی ہم نیچے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل ابھی آ رہی ہے، اظہار کی، اخفاء کی اور ادغام کی، تینوں کی ڈیٹیل یہاں نیچے ابھی آ رہی ہے، پھر وہاں سمجھ میں آئے گی. یہ نمبر 1 پہ جو ہے اس کی ڈیٹیل سب سے اخیر میں ہے. نمبر 3 میں ہے ادغام شفوی کی ڈیٹیل، یہ نیچے ہے. اس کا مشق جو پڑھیں گے ابھی ہم، دیکھتے رہیے آپ. ادغام شفوی قاعدہ سمجھیے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ایک پہلے والے میم کو دوسرے والے میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہیں پہ ایک قاعدہ آپ اور سمجھ لیجئے. پہلا میم ساکن ہوگا اور دوسرا میم جو آ رہا ہوگا نا، اس دوسرے میم پہ تشدید ہوگی. ایک بات یہ بریکٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوگی؟ تشدید ہوگی. تشدید ہوگی تو ایک قاعدہ آپ سمجھ لیجئے، وہ ادغام کا ہی قاعدہ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ کہیں پر بھی پورے قرآن میں، پورے قاعدے میں جزم اور تشدید ایک ساتھ آ جائے، جزم بھی ہو اور تشدید بھی ہو، تو جزم اور تشدید ایک ساتھ آ جائے تو پھر ایسی صورت میں جزم والے کو نہیں پڑھتے ہیں، تشدید والے کو پڑھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. دوسرے یہ کہ اب اگر اگلا جس پہ تشدید بن رہا ہوگا وہ تشدید والی حرف اگر میم اور نون ہے تو وہ نون میم مشدد ہو جائے گا، اور اگر نون میم مشدد ہوگا تو اس میں یہ غنہ یہ لازم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اب سمجھیے آسانی سے یہ قاعدے کو. ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. نمبر 2 اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کیا ہے؟ اخفاء میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. میم ساکن ہو، جزم والی میم ہو اور اس کے بعد با آ جائے. صرف ایک قاعدہ یاد رکھے گا، ادغام میں میم کے بعد میم آ جائے اور اخفاء میں میم کے بعد با آ جائے. بہت آسانی سے سمجھیے. اور نمبر 3 میں بتا رہے اظہار شفوی کہ میم ساکن کے بعد ایک دم آسان، پہلا والا دونوں کو چھاڑ دینا، پہلے والے دونوں کو الگ کر دیے. پہلے کیا تھا؟ میم اور پھر با، تو ان دونوں کو الگ کر دینا ہے اس میں کہ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ یعنی با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور حرف آئے، خاص طور سے بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. میم کو ظاہر کریں گے. اظہار کا معنی ظاہر کرنا، جو تنوین نسخ نے پڑھا تھا. اخفاء کا معنی ناک میں آواز چھپانا. تو اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. لیکن اگر میم ساکن با اور میم کے علاوہ آئے، خاص طور سے واو اور فا آئے، تو میم کو پھر ظاہر کر کے صاف صاف پڑھیں گے. جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو صاف صاف بولتے ہیں. یہ یہاں تک کا قاعدہ ہو گیا. بہت آسانی سے اس کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے اور اس کو یاد کر لیجئے. آئیے اب آگے کا اس کا مشق پڑھتے ہیں سب کو. دیکھیے یہاں پہ پہلے جو مشق دیا ہے یہ سب سے اخیر والے کا دیا ہے. قاعدہ میں سب سے پہلے نمبر، سب سے اخیر میں قاعدہ کیا دیا تھا؟ اخفاء
اظہار شفوی، اس اظہار شفوی کو مشق کو یہاں اس نے پہلے دیا ہے جس میں اظہار ہوگا، ناک میں آواز نہیں جائے گی، اور وہ کیا، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو۔ اب دیکھیے اظہار شفوی، ہم فیہا، ہم فیہا، اب دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے، کیا ہے، خاص طور سے کہا تھا فا، دیکھیے یہاں پہ فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ناک میں آواز نہیں جائے گی، ہم فیہا، میم کو صاف صاف، لکم دینکم، لکم دینکم، کم میم ساکن کے بعد دال ہے، اس لیے یہاں بھی میم کا اظہار، لکم دینکم، لم یلبسو، لم یلبسو، میم ساکن کے بعد یا ہے با اور میم کے علاوہ، یہاں بھی میم کا اظہار، لم یلبسو، یہ 3 نمبر قاعدے کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ لام ہے، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ تا ہے، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار، یہاں میں نون میں اخفا کر رہا ہوں کیونکہ یہ نون ساکن ہے، آگے حرف اخفا ہے اس وجہ سے، ام لم تنذرہم لہم اجر، لہم اجر، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حمزہ ہے، اس لیے یہاں بھی میم ساکن کا اظہار، لہم اجر، یہ اخفاء اظہار شفوی ہے قاعدہ نمبر 3 کا، با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف آ رہا میم ساکن کے بعد، اس لیے اس کو صاف صاف پڑھ دیکھیے، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر، یہ ہو گیا ایک۔ اب اگلا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، اگلا دیکھیے اخفاء شفوی، اخفاء شفوی یہ قاعدہ نمبر 2 جو ہے یہاں، یہ قاعدہ نمبر 2 والا اخفاء شفوی وہ اس میں ہے، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی میں کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا، تو دیکھیے اخفاء شفوی ناک میں آواز جائے گی، ان ربہم بہم، ہم بہم، اس ان میں نے یہ تو نون مشدد، یہ ہم میم ساکن کے بعد دیکھیے با ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کے ساتھ اخفاء، ان ربہم بہم، آگے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ہم بحجا، میم ساکن کے بعد یہاں پہ با، یہاں دیکھیں نا میم ساکن کے بعد با، اس لیے یہاں بھی غنہ کے ساتھ اخفاء، ترمیہم بحجارۃ، آگے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، میم ساکن کے بعد با، اخفاء شفوی، قاعدہ نمبر 2، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی یعنی غنہ کے ساتھ اخفاء، وما ہم بمؤمنین، آگے فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب، میم ساکن کے بعد با، یہاں بھی اخفاء کے ساتھ غنہ، آگے دیکھیے بہت صاف صاف اس کو سمجھیے، ایک بار اس کو ایک بار اور دیکھ لیجیے پہلے، پھر اس کے بعد اخفاء شفوی، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ اب آ گیا یہاں پہ ادغام شفوی، کون سا، قاعدہ نمبر 1 والا، یہ جو قاعدہ نمبر 1 میں تھا ادغام شفوی، کیا میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا ایک قاعدہ میں نے ابھی آپ کو اور بتا دیا، سمجھا دیا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو پھر پہلا میم میں جزم، دوسرا میں تشدید، جزم والے کو نہیں پڑھیں گے، تشدید والے سے ملا کے پڑھیں گے، اور اگر میم میں تشدید ہو جائے تو نون مشدد میم مشدد پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو قاعدہ ہے یہ ادغام کا ہے، یہ ادغام شفوی، دیکھیے الیکم مرسلون، آیت کریں گے الیکم مرسلون، غل نشان ہے آیت کا، اس لیے آپ اس کو آیت کر دیں گے، تو یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، اس لیے اس میم کو اس میم کے ساتھ ادغام کریں گے، میم کو میم سے ملا کر بولیں گے اور غنہ کے ساتھ بولیں گے، دیہاتی قاعدہ میں یہ میم ہٹ جائے گا، اس میم میں تشدید تو اس کو غنہ کے ساتھ بولیں گے،
إليكم مرسلون لهم ما يشاءون. یہاں مد متصل، یہاں میم کا میم میں ادغام، غنہ کے ساتھ ادغام ہے شفوی. لہم ما یشاءون، آیت کر کے جزم بنا دیں گے قاعدہ نمبر 1 کے تحت. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فہم معرضون، فہم معرضون. آیت کریں گے. یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم، اس لیے یہاں بھی اخفا، یہاں میم ساکن کے بعد میم، یہاں بھی اخفا، یعنی ادغام شفوی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. غنہ ہوگا دونوں میں، میم مشدد، یہ بھی میم مشدد. تو سمجھے قاعدہ. پہلا اظہار شفوی یہاں پڑھ دیا، پہلا اظہار شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ہے، تو صاف صاف جیسے ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر. دوسرا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے، اخفاء کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. اور تیسرا قاعدہ نمبر 1 میں جو وہاں لکھا ہوا تھا وہ بلا ادغام شفوی، صاف صاف ادغام صفوی یعنی میم ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر کے غنہ کے ساتھ. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. تو پیارے بچے پڑھتے ہیں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3. 2 پڑھ چکے ہیں، قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ پہلے قاعدہ یہاں دیکھ لیے بہت اچھی طرح سے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، بہت ایزی ہے، سمجھ لیجئے. تنوین یا نون ساکن کے بعد، اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ میم ساکن تھا، وہاں بھی میم ساکن کے بعد با کا قاعدہ تھا. یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد بھی با کا قاعدہ ہے، ایک ہی قاعدہ. دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو، یعنی تنوین یا نون ساکن جو اگر نون ہے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے مثلا ہجے، ہجے جب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہجے اصل میں یہ کیا ہے؟ میم نون زبر من با زبر با، تو یہ نون ہٹ جائے گا، نون کو اس چھوٹا والا جو میم ہے اس میم سے بدل کے پڑھیں گے. مم بخیلا اس طرح ہوں گے، یہ بتا رہا ہے من بخیلا کہ اس طرح ہوں گے. کیسے؟ میم میم زبر مم با زبر با مم با خازخی لام زرلا مم بخیلا، یعنی نون کو بدل دیں گے میم سے مم بخیلا. سمجھ گئے کہ اگر تنوین نون ساکن کے بعد با آ جائے تو تنوین نون ساکن کے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. یہ تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی، نیچے سے جلدی پڑھ لیتے ہیں، رواں ہی پڑھیں گے. باقی آپ جو ہے سے اس کو ہجے وجے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے ایک کا مثال اس نے دے دیا ہے، اور آگے آپ اس کو سمجھتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے. تنوین نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. دیکھیے مم بخیلا، میم میم زبر مم با زبر با مم با خازر خی مم بخی لام زبر لا مم بخیلا. تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 مم بخیلا لنصفعا بالناصیتی، بالناصیتی گول نشان ہے، آیت ہے، آیت کریں گے تو یہ قاعدہ نمبر 3 کے تحت گولتا یہ ہے ساکنہ بن جائے گی. بالناصیہ، بالناصیہ لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا بالناصیہ. اب یہاں پہ ہجے سے کیسے ہوگا؟
عین میم دو زبر ام بولیں گے، اب اس کو عین نون زبر ان نہیں بولیں گے، عین میم دو زبر ام بولیں گے۔ اجرا میں کیا بولیں گے کہ تنوین کے بعد با ہے، اس لیے تنوین کے نون کو میم ساکن سے بدل کے پڑھیں گے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے۔ آگے دیکھیے، مم بین الصلب، مم یہاں پہ مم ہے، یہاں زیر ہے تو مم ہو گیا، مم بین الصلب، صلب، یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے اس نون کو اس میم سے بدل کے پڑھیں گے، مم بین الصلب کرام بررۃ، کرام بررہ، گول نشان آیت ہے ساکنہ، ہے ساکنہ بن جائے گی گولتا، کرام بررہ۔ آگے دیکھیے، من بعد، من بعد، آگے دیکھ لیجیے اچھی طرح سے پورا ایک دم پورا سمجھ لیجیے، من بعد، نون ساکن کے بعد با، اس لیے نون کو میم سے بدل کے اقلاب اس کو کہتے ہیں۔ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، سفرۃ، گول نشان آیت گولتا ہے ساکنہ بن جائے گی، قاعدہ نمبر وقف کے قاعدہ نمبر 3 کے تحت، مطہرۃ بأیدی سفرہ، سفرہ، بذنبہم، بذنبہم، خبیر بما تعملون، تعملون، ہر جگہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک ابھی دیکھیں کنٹینیو، ہر جگہ یہاں پہ نون ساکن نون ساکن نون ساکن کا مثال ہے، اور دوسرے والے میں سب میں تنوین 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 کی مثال ہے، تو تنوین نون ساکن دونوں کا مثال یہاں پہ یہاں تک ایک سیم سیم دیا ہے، اب یہاں ذرا سے تنوین کا الگ نون ساکن کا الگ، لیکن ہے وہی چیز، قاعدہ نمبر 3 ہے تنوین نون ساکن کا، اس کا نام اقلاب ہے۔ ہوتا کیا ہے، میم ساکن تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بذنبہم، دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں با ہے تو اس نون کو میم سے بدل دیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، اور غنہ اخفا ساتھ میں ہوگا، بذنبہم خبیرم، اس کا جگہ نہیں تو کیا ہوگا، را دو پیش رن، تو یہ لاسٹ میں جو رن جو نون کی آواز آ رہی اسی نون کو یہاں میم سے بدل رہے ہیں، خبیرم بما تعملون، گول نشان آیت قاعدہ نمبر 1 کے تحت آیت کر دیں گے، بما تعملون، سمیع بصیر، سمیع بصیر، عین، آج میری نہیں نکل پا رہی ہے کیونکہ تھوڑا سا جام ہے، سمیع بصیر، کلا لینبذن، یہ نون مشدد ہے اس لیے یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، یہ والی نون ہے جو اقلاب والی، دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے اس لیے اس نون کو میم سے بدل رہے ہیں، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، دیکھیے میم ساکن کے بعد با، اس لیے اس میم ساکن کے میم ساکن بول رہے ہیں، میم تنوین 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 کے نون کو میم سے بدل رہے ہیں، علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رجع بعید، رسول بما لا تهوى، رسول بما لا تهوى، برابر برابر، ما لا وا تینوں برابر مدہ ہے، رسول بما لا تهوى، امید کرتے پیارے بچوں تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 اقلاب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
کوئی مشکل نہیں، اقلاب آسان قاعدہ ہے، ایزی قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثال یہاں نیچے بہت ساری دی ہوئی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، آئیے ایک بار پھر سب کا رواں رواں پڑھ لیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ مم بخیل، دیکھیں نون کو میم سے بدل رہے ہیں، لنسفعا بالناصیہ، یہ تنوین کے نون کو میم سے بدل رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، من بین الصلب، نون کو میم سے بدل رہے ہیں با آ جانے کی وجہ سے۔ کرام بررہ، اسی نون کو میم سے بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں، بدلے گا کب؟ جب با آ جائے۔ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر، سمیع بصیر، کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی۔ حروف ادغام 6 ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا حروف حلقی، ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 تھے، یہ کس میں تھا؟ آپ کا اظہار میں۔ اب یہاں 4 میں بھی بتا رہے ہیں کہ حروف ادغام 6 ہے، یہاں پہ حلقی نہیں، یہاں پہ ادغام ہے، یہ بھی 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں۔ کیا کیا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اسی کو ملا کر کے یہاں پہ لکھتے ہیں یرملون، اس کا مجموعہ ہوتا ہے یر، یارا، یر، ما لا واو، ما لا واو، ملو نہ ملون، یرملون، ادغام یرملون، حروف ادغام 6 ہیں، کیا کیا؟ یرملون، یارا، میم، لام، واو، نون۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، یہ جو یرملون تھا یرملون ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہوگا کیا، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے، وہاں کیا تھا؟ حروف اخفا میں سے، پھر کیا تھا؟ حروف ادغام، حروف حلقی میں سے، حروف اخفا میں سے، پھر یہاں کیا تھا؟ اقلاب، یعنی تنوین ساکن کے بعد۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ 2 چیزیں ہیں جہاں پہ غنہ نہیں ہوگی، اچھی طرح سمجھیے، یہ لام اور را۔ لام اور را کی صورت میں، جیسے میم ساکن میں کیا تھا؟ واو اور فا، تو یہاں ہے لام اور را۔ لام اور را کی صورت میں ملا کے تو پڑھیں گے لیکن بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، غنہ اس میں نہیں ہوگا۔ اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد جو حروف آئے وہ لام اور را کے علاوہ ہو، لام اور را اگر آئے تو لام اور را میں ادغام تو کریں گے لیکن بلا غنہ کریں گے، دیکھیں بلا غنہ کریں گے، بغیر غنہ کے کریں گے، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اب آگے اس کا قاعدہ مشق دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لام اور را کو پہلے ہی انہوں نے دے دیا ہے یہاں ادغام را اور ادغام لام، کہ ان دونوں میں ادغام تو کریں گے، یعنی پیچھے سے ملائیں گے تو ادغام تو ہوگا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا، تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ لام اور را کی مثال پہلے یہاں پہ دی ہوئی ہے، پہلے لام اور را کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام را، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد را آ رہی ہو تو اس کو ادغام کر کے بولیں گے ملا کے، کیسے؟ دیکھیے، محمد رسول اللہ، یہاں پہ ادغام یہ دال اور را کا ہے، یہ دال میں تنوین اور یہ را، اس کا ادغام ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ تو میم مشدد ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ، دیکھیے دال کو را میں ملا رہا ہے لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھیے۔ آگے دیکھیے، من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد را ہے تو
نون کو ادغام کر رہے ہیں، یعنی را سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، نون نہیں پڑھا جا رہا ہے، لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بھی وہی دیہاتی قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر جزم اور تشدید ایک ساتھ آ جائے تو جزم والے کو نہیں پڑھیں گے، تشدید والے کو پڑھیں گے۔ یہ میں ان بچوں کے لیے قاعدہ بتا دیتا ہوں یا ان پیرنٹس کے لیے بتا دیتا ہوں جو نورانی قاعدہ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں، من ربی کا بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ دیہاتی قاعدہ، دیہاتی بات بتاتا ہوں، جنرل گھریلو بات، کہ اگر جزم اور تشدید ایک ساتھ میں آ جائے تو جزم کو نہیں پڑھتے ہیں، تشدید کو پڑھتے ہیں۔ اب تشدید میں یہ دھیان دینا ہے کہ اگر تشدید نون اور میم آ رہا ہو اگلا حرف تو پھر غنہ ہو جائے گا، اور نون اور میم نہ ہو تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ میں ربک غفور الرحیما، غفور را کو را میں ادغام کر رہے ہیں، غفور الرحیما، ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ عیشت راضیت، عیشت راضیت، یہاں بھی تا کا را میں ادغام لیکن بغیر غنہ کے۔ آپ دیکھیں لام کی مثال، یہ را کی مثال تھی، یہ لام کی مثال۔ من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، غلط ہے، من لدنہ۔ دیکھیں نون کا لام کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے، غنہ نہیں ہو رہا، بغیر غنہ کے، اس کو تام کہتے ہیں، بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ من لدنہ کل لہ، لام کی مثال ہے، لام اور را کی صورت یہاں پہ اوپر بیان ہوئی تھی نا، وہی من لدنہ کل لہ، لام کو لام میں لیکن بغیر غنہ کے، یا کل لہ، نون کو لام میں بغیر غنہ کے ادغام کر، اس کو اس سے ملا رہے ہیں، ملا کے پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یا کل لہ رزقا لکم، رزقا لکم، تنوین کو لام سے ملا رہے لیکن بغیر غنہ کے۔ اف لکم، یہاں پہ یہی چیز ہے جو یہاں بتایا، اف لکم من لدنہ، من لدنہ، یہ الف کی مشق تھی، یعنی الف میں لام اور را کو پہلے دے دیا تھا، یہ دیکھیے الف، الف مشق ادغام بلا غنہ، الف مشق ادغام بلا غنہ، یعنی لام اور را والی مثال کو پہلے دے دیا تھا تو یہاں را اور یہاں لام کی مثال ہو گئی۔ اب نیچے یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا یہ بات سمجھا رہے ہیں قاعدہ، پھر پیج پلٹ کے اس کی مثال دے رہے ہیں وہ، کہ کہہ رہے اب با مشق ادغام مع الغنہ، یہ مشق بلا غنہ ہے اور یہاں مع الغنہ یعنی جس میں ناک میں آواز جائے گی، تو 6 میں سے 2 حروف نکل گئے جس میں ناک میں آواز نہیں گئی، اب بچے 4 حروف، ان 4 حروفوں کو یہ نیچے سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یا واو میم نون، اس کا مجموعہ بنایا انہوں نے یومن، یا واو میم نون یومن، دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یعنی تنوین نون ساکن کے بعد اب 6 حرفوں میں سے یومن، یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ رہا ہو، لام را نہ ہو، لام را اگر آ جائے تو جیسے اوپر پڑھا ویسے کہ ملائیں گے تو ادغام ہوگا مگر ناک میں آواز نہیں جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ ان 4 میں سے کوئی ہو، یا واو میم نون میں سے، یومن میں سے، تو ادغام بھی ہوگا، ملائیں گے بھی اور ناک میں بھی آواز جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اس کو بہت اچھی طرح سے قاعدے کو دھیان میں رکھیے کہ لام اور را کی صورت میں لام اور را میں آواز ناک میں نہیں جائے گی، بلا غنہ ہوگا، اور نیچے یا واو میم نون یومن میں سے اگر پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی، یہاں پہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب اس کا مثال یہاں دیا ہوا 4 کا، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام یا، ان یؤتا، ان یؤتا، نون ساکن کے بعد یومن میں سے یا ہے، ادغام بھی کر رہے ہیں، ناک میں آواز بھی جا رہی ہے غنہ کے ساتھ، ان یؤتا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ من یعمل، نون ساکن کے بعد یا، یہ ادغام یا کی مثال ہے، من یعمل، ناک میں بھی آواز جائے گی، غنہ بھی ہوگا، من یومن، ملائیں گے بھی غنہ بھی کریں گے، من یومن، من یقول، من یقول، وجوہ یومئذ، یہاں پہ تنوین چھوٹا ہوا، تنوین آئے گی یہاں، وجوہ یومئذ، تنوین کے بعد یا، ادغام یا، ناک میں آواز مع الغنہ ناقص۔ ان یشاء، ان یشاء، سمجھ گئے؟
نون ساکن کے بعد یا، اس لیے ادغام مع الغنہ. ان یشاء مد متصل اس لیے کھینچیں گے. اس کے بعد دیکھیے ادغام واو، یا واو میم نون یومن، اس میں سے یا پڑھ لی. اب واو کی مثال دکھلا رہے دیکھیے، الہم واحدن، ہم واحدن، ناک میں آواز جائے گی یہاں پہ، صاف صاف اس کو سمجھنا ہے. الہم واحدن واحدن، رحیم ودود، ادغام واو. دیکھیے میم نون ساکن کے بعد واو میں تنوین، تنوین کے بعد میم میں تنوین، اس کے بعد واو. رحیم ودود، ان وہبت، نون ساکن کے بعد واو، ان وہبت، ناک میں آواز جائے گی، ان وہبت، من ورائہم، من ورائہم، جنات وعیون، یہ تیوں کو دیکھنا، تیوں کو، یہ نون تو مشدد ہے، جنات وعیون وعیون، من وعید، من وعید، نون ساکن کے بعد واو، یومن میں سے واو، من وعید، ادغام میم، یا واو میم نون یومن. تو اب میم کی مثال بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت ہی آسان ہے سمجھنا، پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. نون مشدد بھی مشدد ہو جاتا ہے تو ناک میں آواز جاتی جاتی ہے، غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو وہی چیز یہاں پہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے بہت اچھی طرح سے، مرتبہ سمجھ لیجیے اور پڑھ لیجیے. رسول من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، خیر من، خیر من، عمن، عمن، من مثلہ، من مثلہ. اب دیکھیے ادغام نون، یومن، یا واو میم میں سے نون، ادغام نون، یہ سب مع الغنہ ہے، ناقص ہے، ناک میں آواز جائے گی، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من نبی، من نبی، نورا نہدی، نون ساکن کے بعد نون، ادغام مع الغنہ، ناک میں آواز لے جا کر کے، نورا نہدی، من نعمت، من نعمت، لمن نريد، لمن نريد، فمن نكث، فمن نكث، من ناصرين، من ناصرين. تو یہ ہو گیا ادغام یرملون، یا را میم لام وا نون. تو اس میں سے لام اور را میں ادغام کر رہے تھے، جس کی مثال پہلے آئی تھی، اس میں ادغام تو کر رہے تھے لیکن ناک میں آواز نہیں جا رہی تھی، یہ والے میں، را میں، لام میں. اور اب یہاں پہ ادغام تو کیا لیکن اس سب میں ناک میں آواز بھی گئی، یا واو میم اور نون میں. تو امید کر تختی نمبر 25، رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، رسم طریقہ، خط لکھنا. رسم الخط لکھنے کا طریقہ، نیچے سمجھا رہے ہیں خود ہی، وہ دیکھیے اچھی طرح سے. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، کیا مطلب ہوا اس کا وہ بھی آگے خود بتا رہے ہیں. قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا، الف واو یا، 3 حروف کی بات ہو رہی ہے، الف واو یا، لکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں. لکھا ہونا یہ رسم الخط کہلایا، پڑھا لیکن نہیں جاتا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے آگے بتا رہے ہیں. پڑھے نہیں جاتے ہیں ان پر نشان بنا ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے کٹم کا نشان بنا ہوا ہے. کسی کتاب میں، کسی قرآن میں آپ دیکھیں گے
हल्का सा गोल निशान उसके ऊपर बना, जैसे आयत का निशान पढ़ा था आप लोगों ने, वैसे गोल निशान बना हुआ है, हल्का सा छोटा सा, या फिर ऐसे कट्टम का निशान बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं, यानी ये नीचे जो कॉलम बने हुए हैं इसमें 2 पेज में ये तमाम बातें लिखी हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। इन्होंने तो इतना अच्छा बेहतरीन बना दिया है कि इसमें पारा नंबर, रुकू नंबर भी लिखा हुआ है कि ये वाला वर्ड कहाँ पर कुरान में आया, किस पारे में, किस रुकू में। तो ये तमाम वर्ड जो हैं ये कुरान के ही हैं और पारा और रुकू भी इंडिकेट कर दिया गया है कि आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। या अगर बाय द वे आप पढ़ रहे हैं कुरान और आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं पे इस तरीके का हरूफ अगर आ जाए, तो फिर आप कायदा देख करके भी समझ सकते हैं कि अच्छा क्या उस पारे का, उस रुकू का तो नहीं है, ये भी समझ सकते हैं आप। देखिए, तो अब ये कह रहे हैं कि उस पे निशान बना हुआ है कट्टम का, नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। यहाँ तक की तो बात होगी, यानी अलिफ या वाव जो लिखा जाएगा और पढ़ा नहीं जाएगा, जो रस्मुल ख़त है वो यहाँ नीचे लिख दिया गया है, उस पर निशान बने होते हैं कट्टम के, वो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। अब एक बात दूसरी यहाँ समझा रहे हैं, कह रहे हैं लफ्ज़ अना, अलिफ, नून और अलिफ, लफ्ज़ अना, कह रहे लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ, एक अलिफ है नून से पहले, एक है नून के बाद, देख रहे हैं ये, और एक ना, तो जो नून के बाद का जो अलिफ है ना, कह रहे हैं कि ये नून के बाद का अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, कहीं भी अगर अना आएगा तो उसको अना नहीं बोलेंगे, अना बोलेंगे, अना, देखिए अना की तरह पढ़ेंगे, यानी उसको अना बोलेंगे, जबकि उस पर वक्फ ना करें। अगर कहीं पर ऐसी जगह आ रही होगी जहाँ पे अना लिखा हुआ हो और आप अगर उसमें वक्फ कर रहे हो तो फिर अना बोल के वक्फ करेंगे, नहीं तो वो अना पढ़ेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं नीचे हर खाने में, यानी हर कॉलम में तरीके के साथ पढ़ने का तरीका, यानी लिखने के तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है, इसको समझ लेते हैं। खुलासा क्या हुआ, रस्मुल ख़त लिखने का तरीका, अलिफ या वाव पूरे कुरान में बहुत सारी जगह लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं, उसको रस्मुल ख़त कहते हैं। पढ़े नहीं जाते तो उस पर गोल निशान या कट्टम का निशान बना होता है। नंबर 2 ये कि लफ्ज़ अना पूरे कुरान में कहीं भी आएगा तो वो बाद वाला अलिफ नहीं पढ़ेंगे, बिना अलिफ के ये अना की तरह पढ़ेंगे। अब आइए नीचे देख लेते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, 2 बार बोलेंगे इसको, एक बार बोलेंगे लिखने का तरीका और एक बार फिर बोलेंगे पढ़ने का तरीका। जब लिखने का तरीका बोलेंगे तो वैसा बोलेंगे जैसा लिखा हुआ है, और जब पढ़ने का तरीका बोलेंगे तो वैसा पढ़ेंगे जैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, लिखने का तरीका, अफा इम्माता, अब देखिए यहाँ अलिफ में कट्टम है, नीचे बोलेंगे। पढ़ने का तरीका, अफा इम्माता, अफा इम्माता। लिखने का तरीका, ला इलल्लाहि, अलिफ में कट्टम, देखिए नीचे। पढ़ने का तरीका, ला इलल्लाहि, ला इलल्लाहि, ऊपर अलिफ के साथ है, नीचे देखिए अलिफ कट गया नीचे। लिखने का तरीका, अंतबूआ, अलिफ के साथ, अलिफ कट्टम, नीचे देखिए। पढ़ने का तरीका, अंतबूआ, अंतबूआ। लिखने का तरीका, मिन नबाई, मिन नबाई, अलिफ में देख रहे हैं कट्टम नीचे। पढ़ने का तरीका, मिन नबाई, नबाई, आम अलिफ कट गई, मिन नबाई। आगे देखिए, लिखने का तरीका, मलाइही, पढ़ने का तरीका, अलिफ में कट्टम है इसलिए, पढ़ने का तरीका, मलइही, मलइही। लिखने का तरीका, वला औज़अू, वला औज़अू। पढ़ने का तरीका, वला औज़अू, वला है यहाँ, ये अलिफ अलग है, यहाँ ये अलिफ साथ में एक अलिफ कट गया, वला औज़अू। लिखने का तरीका, समूदा, पढ़ने का तरीका, समूदा। लिखने का तरीका, लिततलुआ, अलिफ कट्टम नीचे। पढ़ने का तरीका, लिततलुआ,
اس میں بھی دیکھیے الف، اس میں بھی الف، اس میں بھی الف، تینوں میں الف لاسٹ میں ہے۔ لکھنے کے طریقے میں کٹم بنا ہوا ہے، نیچے پڑھنے کے طریقے میں تینوں میں سے الف ہٹ جاتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ لن ندعو، پڑھنے کا طریقہ لن ندعو، آگے دیکھیے لکھنے کا طریقہ لشائن، لشائن، پڑھنے کا طریقہ لشیئن، الف کٹم، حمزہ کو یا ساکنہ میں ملا دیں گے، شین کو اور حمزہ، لشیئن۔ آگے لکھنے کا طریقہ لاکننا، الف کے ساتھ الف کٹم، نیچے دیکھیے پڑھنے کا طریقہ لاکن، لکھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، الف کٹم ہے، نیچے دیکھیے پڑھنے کا طریقہ لأذبحنہ، اس پورے کو ایک بار پھر آپ ریپیٹ پڑھیے، اوپر بولیں گے لکھنے کا طریقہ، اس میں جس حروف پہ کٹم ہے اس کو چھاڑ دیں گے، نیچے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے۔ آئیے اب یہاں اگلا دیکھ لیتے ہیں، اس کو جلدی جلدی پڑھ کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ لیربوا فی، واو کے بعد الف، الف کٹم، نیچے پڑھنے کا طریقہ لیربوا فی، یہاں بوا ہے، یہاں الف کٹ گیا، لیربوا فی، لکھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، پڑھنے کا طریقہ لإلی الجحیم، ایک الف کٹ گئی، لکھنے کا طریقہ لیبلوا، پڑھنے کا طریقہ لیبلوا، الف کٹ گئی لاسٹ والی، لکھنے کا طریقہ نبلوا، پڑھنے کا طریقہ نبلوا، لکھنے کا طریقہ بئس الاسم، بئس الاسم، الف میں کٹم، پڑھنے کا طریقہ بئس الاسم، بئس الاسم، لکھنے کا طریقہ لا انتم اشد، الف میں کٹم، پڑھنے کا طریقہ لا کی جگہ لا، لانتم اشد، لکھنے کا طریقہ سلاسلا، الف کے ساتھ الف میں کٹم، سلاسلا، پڑھنے کا طریقہ سلاسل، آخری والا حرف کٹم ہے، سلاسل، سلاسل، آگے دیکھیں لکھنے کا طریقہ قواریرا، قواریرا، الف کٹم، پڑھنے کا طریقہ قواریرا، لکھنے کا طریقہ ملائہم، پڑھنے کا طریقہ ملئہم، ملئہم، ملئہم۔ اب دیکھیے نیچے اوپر والا پورا پڑھنے کا طریقہ، اس میں انا کی بھی مثال ہے، جو انا آیا تھا نا، انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا، وہی مثال اس کے اندر دیکھیے۔ لکھنے کا طریقہ ولا انا، ولا انا، دیکھیے ولا انا عابد ما عبدتم، عابد ما عبدتم، نیچے پڑھنے کا طریقہ انا، دیکھیے انا بنی گیا، ولا انا عابد ما عبدتم، پڑھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، آگے دیکھیے لکھنے کا طریقہ موسیٰ، یا بھی ہے یا کے ساتھ، نیچے دیکھیے یا کٹم، موسیٰ، جیسے سین علی زبر سا ویسے خرا زبر کے ساتھ موسیٰ، پڑھنے کا طریقہ عیسیٰ، لکھنے کا طریقہ عیسیٰ، یا کے ساتھ یا کٹم، نیچے دیکھیے پڑھنے کا طریقہ عیسیٰ، الف کے ساتھ، آگے دیکھیے زکا واو تا، زکا واو تا، یا زکا واتا بھی بولتے ہیں، لیکن واو خالی ہے تو زکا واو تا، لکھنے کا طریقہ، لیکن پڑھنے کا طریقہ واو میں کٹم ہے، یہ خرا زبر الف کے برابر، الف، زکات، زکات، پڑھنے کا طریقہ سیم چیز یہاں بھی ہے، سلاوات، سلاوات، واو کٹم، نیچے الف مدہ کے ساتھ،
सलात पढ़ने का तरीका, सलात ये अलिफ या वाव लिखा होता है, पढ़ रही है। देखिए अलिफ की मिसाल ये पीछे ऊपर थी सारी, इन दोनों में या की मिसालें थी, अब यहाँ वाव की मिसालें चल रही है कि लिखे हुए तो है मगर वो पढ़े नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हयावतिन, हयावातिन जैसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन उतकट्टा में नीचे बोलना सही से। पढ़ने का तरीका हयातिन, ठीक है। मिश्कावातिन, मिश्कावातिन वाव में कट्टम नीचे। पढ़ने का तरीका मिश्कातिन, मिश्कातिन। समझिए प्यारे बच्चों, ऊपर जितना लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका है सिर्फ। जिस हुरूफ पे कट्टम बने हुए, कट्टम का निशान बना हुआ है, देख रहे हैं कट्टम का निशान बना हुआ है, उसको नीचे लिख दिया गया है पढ़ने के तरीके में कि नहीं पढ़ा जाएगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे। एक बात और यहाँ पे वो बता रहे हैं, देख लीजिए, जो मैं पीछे बता चुका हूँ अभी आपको कि लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, यानी अगर वक्फ करेंगे तो। लौटाकर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। और अगर वक्फ, सबक नंबर 23 अलामाते वक्फ, बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। आइए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तख्ती नंबर 26 अलामाते वक्फ। वक्फ का एक सबक अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ये बताया था कि वक्फ करने का कायदा क्या है। वक्फ के 3 कायदे थे, वो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था और समझा था। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वक्फ कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। इसको प्यारे बच्चों एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप बस में, अपनी स्कूल के बस में या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप कहीं गाड़ी से टहलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जब आप रोड में निकलते हैं तो रोड में जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, ट्रैफिक रूल आते हैं। तो उस ट्रैफिक रूल को और ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना होता है। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं एक जो जनरली होता है रेड, येलो और ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि आप जा सकते हैं, है ना। रेड का मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल रुकना है। और येलो का मतलब क्या है कि येलो में भी आप जा सकते हैं लेकिन स्लो स्लो जाएंगे, अगल बगल देखते हुए। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं पे कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे रेड लाइट बिलिंग कर रही होती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ध्यान से रुक रुक के जाइए देखते हुए। और एक जगह क्या है कि येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका माना यह है कि आप जा सकते हैं, जाइए लेकिन स्लो स्लो ही जाइए, ध्यान दे करके। इसका माना ये होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल वाले मिल जाते हैं, है ना, कभी चेकिंग वाले मिल जाते हैं। वो हाथ देते हैं कि भाई रुकना है यहाँ पे। कहीं कहीं पे जो ऐसे लिखा होता है कि ये नो पार्किंग जोन है, यानी वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से कुरान के पढ़ते पढ़ते भी कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कहाँ कितना रुकना है, कहाँ कैसे रुकना है, इन तमाम चीज़ों के कायदे हैं और इन तमाम चीज़ों का तरीका है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल को बगैर फॉलो किए हुए अगर हम चलेंगे तो वो सही नहीं होगा, हमारा नुकसान हो सकता है, गलत हो सकता है और हमारे लिए वो जुर्माना बन सकता है। उसी तरीके से कुरान में भी अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो कई जगह पर माने बदल जाता है, गलती हो जाती है, फिर क्या होता है, बजाय सवाब के उल्टा गुनाह हो जाएगा। इसलिए ये सबक है, इसको अच्छी तरह से समझिए कि कहाँ कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, कैसे रुकना है। ये वक्फ के कायदे में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहे कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, बहुत ध्यान से समझिए। अलामात वक्फ, यानी अलामत का मतलब वही सिंबल, निशान, जो मैंने बताया ना रेड ग्रीन ब्लू, ये निशान जो होता है, सिंबल, इसी को कहते हैं अलामत। अलामत की जमा अलामात है। वक्फ, अलामात वक्फ यानी रुकने वाली निशानात, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। वक्फ के माना है ठहरना, रुकना, पहले पढ़ चुके हैं। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे, उसके लिए नीचे लिखी गई अलामात कुरान मजीद में, बात समझिए, कुरान मजीद में जगह जगह होती हैं। उनके मुआफिक वक्फ करें, यानी उन अलामात को समझें और उस अलामात के वक्फ के मुआफिक ही रुकें या न रुकें, ये कहने का मतलब है। अब देखिए ये बता रहे ये अलामात है और इस अलामात के मतलब क्या है वो यहाँ लिखे हुए हैं तशरीह में। मैं बहुत तेज़ी में बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और पढ़ते चले जाइए और याद कर लीजिए, ज़रूर याद कीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں بہت غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو یہ ہے علامات۔ دیکھیے پہلا علامت کیا ہے؟ گول نشان، یا پیچھے پڑھ چکے ہیں، گول نشان علامت ہے، آیت ہے۔ کہتے اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہ رکنے کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2، 5، یہ اردو کا 5 ہے، اردو میں ایسے 5 لکھتے ہیں کہ اردو کا 5، یہ تو نشان ہو گیا، علامت ہو گیا، سمبل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مثل گول نشان کے حکم میں ہے، یعنی جیسے اس آیت پر ٹھہرنا چاہیے ویسے اس 5 پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ 5 کا بھی وہی حکم ہے جو یہ گول نشان کا حکم ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے آگے یہ والا میم، کہہ رہے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ ہے، رکنا ہی رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، ضروری ہے ٹھہرنا، یہ وقف لازم کی علامت ہے میم، یعنی یہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، رکنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ مطلق ہے، ٹھہریں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ٹھہریں گے تو جو ملا کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا ویسے پڑھیں گے، لیکن یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہہ رہے جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اگر جیم میں ٹھہرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا بتا رہے ہیں زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی زا میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیں تو، اگر سانس وانس ٹوٹ رہی ہو تو اجازت دی گئی ہے، یہ بتا رہے۔ سعاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرنا چاہیے، ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ اب سعاد کوئی سمبل آ رہی ہے، اس سمبل سے پہلے آپ کو پڑھتے پڑھتے سانسیں تھک گئی، اب نہیں سانس مل پا رہی، تو اگر وہاں رک جائیں تو اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں نہ ٹھہرا جائے تو بہتر ہے، سعد میں نہ ٹھہرا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، چل جائے گا۔ اب دیکھیے قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑی قاف، بات سمجھیے، بڑی قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ قاف یہ 5 کی طرح اور گول نشان کی طرح ہی ہوا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، تو اس میں بھی ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھہرنا ہو تو رک سکتے ہیں۔ یہ بڑی قاف کی بات ہے، چھوٹی قاف الگ ہے۔ دیکھیے کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ، ریپیٹ، یعنی پیچھے اگر تا آ چکی ہے تو اس کاف کا مطلب ہوگا تا، اگر پیچھے صاد آئی ہے تو اس کا کاف کا مطلب ہوگا صاد، یعنی اس سے ریسنٹلی، اس سے جسٹ پہلے جو علامت وقف ان میں سے گزر چکی ہوگی، چھٹی کاف کا مطلب وہی ہوگا، یعنی ریپیٹ علامت، سمجھ پا رہے ہیں؟ آگے دیکھیے علامت میم عین، ما، اور اس طریقے سے 3 ڈاٹ 3 ڈاٹ، دیکھ پا رہے ہیں 3 ڈاٹ 3 ڈاٹ ایسے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ما اور 3 ڈاٹ 3 ڈاٹ، کہتے ہیں یہ معانقہ کی علامت ہے۔ معانقہ کا معنی کیا ہے؟ ان دو جگہ 3 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، یہ معانقے کی علامت ہے، ان دو جگہ 3 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر کے ٹھہرے، میم عین ہوگا اور 3 نقطہ ہوگا، تو یا تو پہلے والے سے ملا کر کے پڑھیں گے، اس کو اس سے ملائیں گے، اس کو اس سے ملائیں گے، تو اس میں سے ایک پہ رک جائیں گے اور ایک کو ملا کے پڑھیں گے، یہ ابھی ہم اجرا میں آئے گا تو وہاں پہ پڑھ کے بتائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ہے قف، قاف اور فا، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جیسے بڑی قاف ہے وہی بڑی قاف کو قاف کے ساتھ فا بھی لگایا گیا ہے، قف، تو یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ بڑی قاف کی طرح ہے، سمجھ لیجئے، اور بڑی قاف 5 اور گل نشان کی طرح ہے، یعنی ٹھہرنا ہے۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہ وہی صاد والی بات ہے جو صاد آئی تھی، صاد سے صل اور بڑی قاف سے قف، میں اس کو ایسے ہی یاد کر کے رکھا ہوں، ایسے ہی سمجھ لیتا ہوں ایزیلی۔ صاد میں رخصت ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو وہی یہ کہہ رہے کہ یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو صل اور صاد برابر ہے کہ اگر مجبوری ہو تو ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا یہ بہتر ہے۔ صلاح، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صلاح ملا کر پڑھنا چاہیے، صلاح میں نہیں رکنا چاہیے، صلاح ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے لام الف، بہت اچھے سے سمجھیے، دیکھیے یہ پنک کلر میں، یہ پنک کلر میں، یہ
یہ میم کا اپوزٹ ہے لام الف. میم میں رکنا ضروری ہے اور لام الف میں نہیں رکنا ضروری ہے. اگر لام الف میں رک گئے تو سارا کھیل بگڑ گیا، اور میم میں اگر نہیں رکے تو کھیل بگڑ گیا، یعنی مطلب معنی بگڑ جائے گا، بدل جائے گا. یہ چیز ہے. لام الف میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، یہاں لکھی ہوئی ہے، دیکھیے سمجھ لیجئے. لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یعنی گول نشان کے اوپر ہوتی ہے. یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، کیونکہ آیت ہے ہی آلریڈی، آیت کے اوپر لام الف ہے، تو آیت کی وجہ سے آپ ٹھہریں گے تب بھی، نہ ٹھہریں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، مطلب نہیں بگڑے گا. اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو، یعنی آیت تو نہ ہو، لائن کے بیچ میں، جیسے یہ لائن ہے نا، یہاں سے آتے تو یہاں پہ بیچ میں کہیں پہ آ جائے، لائن میں عبارت کے درمیان لام الف ہو تو وہاں نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. تو میم میں ٹھہرنا ضروری ہے، وقفے لازم ہے، نہیں ٹھہریں گے تو معنی بگڑ جائے گا. یعنی میم یہ ریڈ لائٹ ہے، سمجھ گئے. اور لام الف یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں اگر ٹھہر گئے تو مطلب بگڑ جائے گا. یعنی یہ گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ میں آپ بریک نہیں کر سکتے ہیں. اگر گرین لائٹ میں آپ نے گاڑی بریک کر دی، پیچھے والا آ کر کے آپ کو ٹھوک دے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مطلب بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو نکلنا ہے، جانا ہے. اور ریڈ کا مطلب یہ کہ آپ کو رکنا ہے. تو میم یہ لازم ہے، ریڈ کی علامت، اور لام الف یہ گرین کی علامت ہے، یعنی یہاں نہیں رکنا ہے. اب آگے دیکھ لیجئے. سین، سکتہ اور وقفہ، یہ تینوں چیز ایک ہی ہے. سین یہ سکتہ کی ہی علامت ہے، خالی سین ہوگا تب بھی اس کا مطلب سکتہ ہی ہوگا، اس لیے دونوں ایک ساتھ لکھا ہوا. دیکھیے سین یا سکتہ، یا تو پورا سکتہ لکھا ہوگا یا خالی کہیں پہ سین ہوگی. یہ دونوں علامت. اس میں کیا ہے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹے. آواز پڑھتے پڑھتے رک جائے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی. یہ ابھی اگلے سبق میں اس کا مشق آ رہا ہے تو وہی پڑھ کے بتائیں گے. جیسے کلا بل ران، بل ران، آواز رک رہی ہے، سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے. اور وقفہ یہ سکتہ ہی کی طرح ہے، لیکن سکتہ سے تھوڑا زیادہ دیر تک رکیں گے وقفہ میں. یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹے. سکتہ میں بھی سانس نہیں توڑیں گے، آواز رکے گی. وقفہ میں سکتہ سے تھوڑا زیادہ، یعنی مثال کے طور پہ سکتہ میں اگر 2 سیکنڈ کے لیے آواز روکے ہیں تو وقفہ میں 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے لیے آواز رکے گی، لیکن یہاں بھی سانس نہیں ٹوٹے گی اور یہاں بھی سانس نہیں ٹوٹے گی. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو یہ رہا علامات وقف. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، دیکھ لینا ہے، اس پورے کو یاد کر لینا ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے یہاں تک پورا ایک دم یاد کر لینا ہے. جیسے سمجھایا میں سمجھ لینا ہے. یہاں پہ گول نشان 5 یہ سب جو ایسے رکنا چاہیں رکیں گے. میم میں رکنا ضروری ہے، تا میں چاہے رکے، جیم میں زا میں سے بہتر ہے، صاد اور سل میں چاہے نہ رکے، یہ زیادہ اچھا ہے. قف بڑی قاف کی طرح رکیں تو ٹھیک ہے. چھوٹی کاف ریپیٹ علامت ہے، اس کا سین یا سکتہ، یہ آواز رکے گی، سانس نہیں ٹوٹے گی. آخری لائن میں دیکھیے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی علامت پر عمل بہتر ہے. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے. یعنی